السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 6 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس کے بعد مدنی قاعدے میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا سبق نمبر 6 کو ہجے اور روا دونوں طریقوں میں پڑھنا ہے؟ جواب جی ہاں، سبق نمبر 6 کو ہجے اور روا دونوں طریقوں میں پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 2، ہجے کس طرح کرنا ہے؟ جواب ہجے اس طرح کرنا ہے: میم زبر ما، لام زیر لی ملی، کاف دو پیش کن ملکن۔ سوال نمبر 3، اس سبق میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا؟ جواب چونکہ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق کو جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے حرکات و تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ اب مدنی قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6، اس سبق کو ہجے ربا دونوں طریقے سے پڑھیں گے، جیسے کہ سوال جواب میں واضح ہو چکا تھا کہ اس سبق کو جو ہے ہجے بھی پڑھنا ہے اور ربا بھی پڑھنا ہے۔ ربا یعنی ڈائریکٹ بھی پڑھنا ہے اور ہجے بھی پڑھنا ہے، اور اس میں سبق میں جو ہے یاد رکھیں تمام پچھلے سبقوں کو ملا دیا گیا ہے، یعنی پہلے صرف مفردات کا بیان تھا، پھر حرکات کا بیان تھا، پھر قریب الصوت کا بیان تھا، پھر تنوین کا بیان تھا۔ یہاں پر تمام کے تمام جو ہیں اسباق کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا گیا ہے، تو یہاں پر حرکات کا بھی دھیان رکھنا ہے، تنوین کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور بالخصوص مستعلیہ حروف مستعلیہ جو صاد ہیں، جو 7 ہیں، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، اور حروف قریب الصوت جو ہیں ان کا بھی خوب خیال رکھنا ہے۔ اور ہجے کس طریقے سے کرنا ہے تو آپ کو جو ہے اس کے سوال جواب میں بتا دیا گیا تھا کہ میم زبر ما، لام زیر لی ملی، کاف دو پیش کن ملکن، اس طریقے سے ہجے کرنا ہے۔ اب آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ نون زبر نا، زا زبر زا، نزا، لام زبر لا، نزلا۔ اب میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ خو زبر خو، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، صاد زبر صا، صا یعنی یہاں پر حرکت کا بھی خیال رکھنا ہے، تو معروف پڑھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا ہے اور کھینچنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پر صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے، تو ہر ایک چیز کا جو پیچھے اسباق میں پڑھیں سب کا خیال رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ دال زبر دا، صاد، قاف زبر قا، صدق، یا زبر یا، دال زبر دا، ید، کاف زبر کا، یدک۔ تو یہاں پر دال کو 3 سیکنڈ تک کھینچنا، یہ حروف مفردات میں حروف تہجی میں بتا دیا گیا تھا پہلی تختی میں کہ جو علامت ان کے بریکٹ میں لگی ہوئی تھی ان حروف کو کھینچنا تھا، تو یہاں پر بھی دال پر بھی وہ علامت ہے، یاد رکھیں، کاف پر بھی وہ علامت ہے، یعنی مد کی علامت ہے، تو اس کو بھی 3 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ آگے دیکھیں، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غ، بلغ، تو زبر تو، با زبر با، طبع، عین زبر ع، طبع، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل۔ یہاں پر حروف قریب الصوت حمزہ اور عین ہیں، تو یاد رکھیں حمزہ کو کیسے ادا کرتے ہیں، عین کو کیسے ادا کرتے ہیں، ان میں امتیاز فرق کرنا ہے۔ تو آپ کا یہاں پر جعل عین نکلنا چاہیے، جعل حمزہ نکلنا نہیں چاہیے۔ فا زبر فا، عین زبر ع،
فع لام زبر لا فعل نون زبر نا ضا زبر ضا نظا را زبر را نظر ذال زبر ذا کاف زبر کا ذکا را زبر را ذکر کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسبا حمزہ زیر ای تو یہ ای نہیں ہونا پائے کیونکہ وہ عین ہے اور یہ حمزہ زیر ای ہے تو اس میں فرق کرنا ہے. با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی را پیش رو سین پیش سو روسو لام پیش لو رسولو صاد میں نے بتایا تھا کہ ضاد اور صاد میں لوٹتی آواز نکلتی ہے تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. صاد پیش سو ح پیش حو صحو فا پیش فو صحف ثا پیش ثو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. لام پیش لو ثلو ثا پیش ثو ثلثو سین پیش سو نہیں سو یعنی سواد الگ ہے اور سین الگ ہے. سواد میں تھوڑی سیٹی نکلتی ہے, سین میں بھی سیٹی کی طرح آواز نکلے گی لیکن اس سے تھوڑا باریک ہوگا تو یاد رکھنا ہے. سین پیش سو سو دال پیش دو سو دو سین پیش سو سودو سو ح پیش حو را پیش رو را پر زبر یا پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی را موٹا ہوگا. میم پیش مو حرم را پیش رو یہاں پر را آ گیا تو یہ بھی موٹا ہوگا. با پیش بو روبو عین پیش عو روبو عو کیوں را پر زبر یا پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے. ح زبر ح یہ بڑا ح ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. ایک چھوٹا ح ہوتا ہے وہ آپ کو بتا چکے ہیں. میم زیر می حمی دال زبر دا حمیدہ خا زبر خا طا زیر طی خاطی فا زبر فا خاطفہ یہ خا اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہیں جو کہ موٹے پڑ جائیں گے ہر حالت میں اس لیے اسے موٹا پڑھ رہا ہوں. خاطی خاطفہ خاطفہ یاد رکھیں. میم زبر ما میم پر بھی وہ شائن تھا علامت تھی یعنی مد کی تو یہاں پر بھی اس لیے میں 3 سیکنڈ تک کھینچ رہا ہوں. لام زیر لی اس پر بھی ہے ملی کاف زیر کی ملک کی تا زبر تا زا زیر زی تزی دال زیر دی تزی دی ٹھیک ہے. تا زبر تا جیم زبر جا جیم زیر جی تجی دال پیش دو تجی دو یا زبری یا لام زیر لی یلی جیم پیش جو یلی جو قاف پیش قو تا زیر تی قوتی قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے اس لیے قاف کو موٹا کریں گے. قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قوتی لا سین پیش سو حمزہ زیر ای سو ای لام زبر لا سو ای لا قاف پیش قو را زیر ری یہاں پر را باریک ہوگا کیونکہ را پر زیر ہے. حمزہ زبر آ خوری آ خوری آ
قاف زبر قا، میم زبر ما قوم قوم، را زیر ری، یہاں پہ را باریک ہوگی قمری، کاف زیر کی، با زبر با کی با، را پیش رو کی بارو، حا پیش حو، شین زیر شی حوشی، را زبر را حوشی را، حمزہ حمزہ کیا پڑھیں گے حمزہ چھوٹا ہے، زبر آ زبر احا، دال دو زبر دن احدن، دو زبر کا جو الف آ رہا ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بتایا تھا سبق نمبر 5 میں کہ زبر کی تنوین کے بعد اگر الف آئے گا تو اسے نہیں پڑھتے ہیں، ایسے یا آئے گا تو اسے بھی نہیں پڑھیں گے، تو آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ میم زبر ما، را زبر را مرا، ضاد دو زبر ون مرضن، عین زبر ع، میم زبر ما عما، لام دو زبر لن عملن، یہاں پر بھی الف آ رہا ہے دو زبر کی تنوین کے بعد، یعنی زبر کی تنوین کا یہاں پر بھی نہیں پڑھیں گے، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن ہدن، یہاں پر یا آ رہا ہے تو یاد رکھیں اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، تو پیش تو، واو دو زبر ون تو ون، یہاں پر بھی یا کو نہیں پڑھیں گے زبر کی تنوین کے بعد، قاف پیش قو، را دو زبر رن قرن، میم زبر ما، سین زبر سا مسا، دال دو زیر دن مسا دن، ثا زبر ثا، میم زبر ما ثما، نون دو زیر نن ثمانن، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی دونوں دانتوں کے بیچ سے زبان نکالیں گے، سین زبر سا، خو زبر خو سا خو، تو دو زیر طن سا خو طن، خو اور تو کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، وہ پیش وہ، لام زبر لا وہ لا، لام دو زیر لن وہ لا لن وہ لا لن، دعا کو ہی موٹا پڑھیں گے کیوں دعا حروف مستعلیہ میں سے ہے، فا زیر فی، حمزہ زبر ا فی ا، تا دو زیر تن فی اتن، حمزہ عین پیش عو، نون پیش نو عنو، قاف دو زیر قن عنو قن عنو قن، نون زبر نا، فا زبر فا نفا، را دو پیش رن نفا رن، صاد زبر صا، میم زبر ما صاما، دال دو پیش دن صامدن، یہاں پر تنوین کا خاص خیال رکھنا ہے، تنوین کو کیسے پڑھتے تھے، تو تنوین بتایا تھا دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، یہاں پر یہ دو دو پیش ہیں اس کو تنوین بولتے ہیں، تو جہاں پر دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گے اس کو آپ تنوین کہیں گے، اور جس حرف پر ہوگا اسے منون کہیں گے، غین زبر غا، ضاد زبر ضا غضا، با دو پیش بن غضبن، لام زبر لا، عین زیر عی لعی، یہ حمزہ نہیں پڑھیں گے ای نہیں پڑھیں گے، عی عی یعنی عی نکالیں گے، با دو پیش بن لعیبن، حمزہ پیش او، ذال پیش ذو اودو، نون دو پیش نن اودو نن،
آگے دیکھیں، کاف پیش کو، تا پیش تو تو، با دو پیش بن، کو تو بن. یہ چھوٹا کاف ہے اور بڑا کاف دو نقطوں والا رہتا ہے تو اسے قوف موٹا ادا کرتے ہیں. دال زبر دا، را زبر را دا را، جیم زبر جا دا را جا، تا دو زبر تن دا را جا تن. یہ تن پہ تنوین ہے اور جس حرف پر اسے منون کہیں گے. ایسی حرکت کا بھی آپ کو پہلے سبق نمبر 3 بتایا گیا تھا کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہیں گے. تو مثال کے طور پر دال پر زبر ہے، زبر ایک حرکت ہے اور حرکت دال پر ہے تو دال متحرک ہے. ایسے را بھی متحرک ہے، جیم بھی متحرک ہے. قاف زیر قی، را زبر را قی را، دال زبر دا قی را دا، تا دو زبر تن قی را دا تن. آگے دیکھیں، عین زبر ع، لام زبر لا علا، قاف دو زیر قن، قاف زبر قا علا قا، تا دو زیر تن علا قاتن علا قاتن پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سین زبر سا، فا زبر فا صفا، را زبر را صفا را، تا دو زیر تن صفا را تن. شین زبر شا، جیم زبر جا شجا، را زبر را را موٹا پڑھیں گے شجا را، تا دو پیش تن شجا را تن. قاف زبر قا، تا زبر تا قاتا، را زبر را قاتا را، تا دو پیش تن قاتا را تن. تو الحمدللہ عز وجل ہمارا سبق نمبر 6 مکمل ہوا. اللہ عز وجل ہمیں علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ